ایک صحابی سے حضور سے پوچھ رہا ہے صحابی کہ آقا قیامت کب آئے گی؟ آقا فرماتے ہیں بتا قیامت کی تیاری ہے؟ اس نے کہا آقا یہ تو چھوڑیں کہ قیامت کی تیاری کی بات، یہ بتائیں کہ قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ تو انہوں نے کہا حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ بس اتنا جب بات سنی تو وہ صحابی وجد میں آ گئے اور رقص کرنے لگے۔ حضور نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ناچنا شروع کر دیا تو نے؟ اس نے کہا بس آقا اگر حساب اللہ نے لینا ہے تو میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ تو اس لیے وہ کریم ہے، مگر آج اس کا دوسرا پہلو بیان کر کے پھر آگے بڑھ جاتے۔ وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میں کریم تو ہوں لیکن ٹھگورا ٹھکاری کرنے والا، کسی کا حق نہ مارنا، کم نہ تولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی غریب ماڑے کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ آج تیرے پاس طاقت ہے، کل اگر تو نحیف اور کمزور ہو گیا تو بتا پھر اس دن تیرا حال کیا ہو۔ تو نے دیکھا نہیں کہ جو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی فرعونیت اور اپنی خدائی بچانے کے لیے اس نے کتنوں کو قتل کیا، مگر جس نے اس کا تختہ الٹنا تھا اسی کو اس کے گھر میں پلوایا میں نے۔ یہ راز ہے اس کا۔ اس نے ہر کسی کو مارا، مگر جس کے لیے سب کو مارا تھا اسی کو گود لے کے پال رہا ہے۔ واہ کیا نظام ہے اس کا۔ وہ کہتا دیکھ وہ پھر نمرود جو اپنے آپ کو بڑا دعویٰ کرتا تھا اور میں نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے مروا دیا، لنگڑے مچھر سے۔ اس لیے یہ پھونکا پھانکی، یہ تیری شاش بشاش، تیری باپ و لیلا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھ اصل قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو ناجائز سینگ مارا ہوگا تو قیامت والے دن وہ بکری اپنا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوگی کہ اس نے مجھے ناجائز سینگ مارا۔ یعنی دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ میں جانور ایک دوسرے پہ اگر ظلم کریں گے تو اس کا بدلہ انہیں دلواؤں گا، تو بندے تو کہاں کب اس گھمنڈ میں ہے کہ میں تجھے ایسے چھوڑ دوں گا۔ اس لیے یہ سبق بھی وہ ہر نماز میں دینا چاہتا ہے کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، وہاں کہتا ہے ہاں میں مالک ہوں، مگر مالک تیرا وہ مالک نہیں ہے جو اگنور کر دے۔ میرے معاملات آئیں گے، میرے حقوق کی بات آئے گی تو ہو سکتا ہے ساری زندگی تو نے مجھے سجدہ نہ کیا، ساری زندگی تو مارا مارا پھرتا رہا ہو، تیرے گناہ اتنے ہوں۔ وہ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک طوائفہ تھی تو ساری زندگی گناہ کرتی رہی، کوئی پلے نیکی نہیں ہے، مگر ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے پہ اس نے کہا جا تجھے بخشا، جا تجھے بخشا۔ اور ایک وہ یہ بھی بخاری شریف کی ہے حدیث میں سے ہے کہ ایک وہ خاتون جو رات بھر قیام کرتی، دن بھر روزہ رکھتی، مگر ایک بلی کو بھوکا باندھ کے مار دیا، میرے آقا نے فرمایا اس وجہ سے وہ جہنمی ہو گئی۔ اس نے کہا میرے حقوق کی بات آئے گی، کمی بیشی آئے گی، میں مالک ہوں اور تیرا سخی مالک ہوں، بڑا مالک ہوں، غفور ہوں۔ میرا معاملہ ہوگا تو میں ہو سکتا ہے درگزر کر دوں، مگر میری مخلوق کی بات ہوگی تو پھر تول ناپ پورا کروں گا، تیری نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال کر تیرا حساب برابر کرواؤں گا۔ اس لیے میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آگے بڑا پیارا بیان ہے، اور آج شاید اسی آیہ مبارکہ کے اوپر ہم بات مکمل کریں، اور آج میں لمبا نہیں کروں گا گفتگو اور اپنا خطاب، کہا کہ پچھلی دفعہ گفتگو ذرا لمبی ہو گئی تھی، آج مختصر رکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آپ اشارہ کر دیجئے گا وقت پہ، ہاں، کیونکہ جب اپنی لے میں ہوتے ہیں تو پھر نہیں پتہ چلتا۔ تو تمہیداً میں نے کہا کہ کچھ پچھلی باتیں ہو جائیں تاکہ بات پیچھے سبق یاد ہو جائے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب پوری ساری دیکھیں نا، ایک پورا اس نے ایک باب بنوایا ہے، پہلے رب کہلوایا،
اپنی تعریف کروائی، پھر رحمان کہلوایا، پھر رحیم کہلوایا، پھر مالک یوم الدین کا۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آگے وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب تنہا عبادت کرنے والا ہے۔ امام مصلی پہ کھڑا ہو تو تنہا ہی قرات کرتا ہے یا سارے قرات کرتے ہیں؟ جی تنہا ہی قرات کرتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی فرض پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ سنن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں تو اکیلے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تنہا ہوتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا ایاک اعبد و ایاک استعین، کہ صرف اور صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مگر اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا۔ یہ ایک بڑا عظیم موضوع ہے، بڑا عظیم۔ اور آج اس موضوع اور اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کی ہر نگر گلی پوچھا ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ کچھ پہلو ابھی بیان کر دوں گا، کچھ شاید رہ جائیں۔ وہ یہ کہ اس نے کہا کہ بندے جب تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، مجھے رحمان بھی کہہ دیا، مجھے رحیم بھی کہہ دیا، اور میری دہلیز پہ آ گیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ تو حالی ہتھکار جائیں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تیرے پلڑے میں کچھ نہ ہو، میں نہیں چاہتا تیری جولی خالی رہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے سجدوں کو مول نہ ڈالو۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا کروں؟ فرمایا کر یہ کہ اپنی میں مار، کر کیا؟ اپنی میں مار، اور میں مار کے ہم کی لڑی میں پرو جا۔ انا کا بت توڑ دے کہ میں، کیونکہ جہاں میں آتا ہے وہاں غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے۔ وہ شیطان کو جب اللہ نے کہا تھا، جب فرشتوں کو کہا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں نہیں کرنے والا، کیونکہ اس کو میں ہی مار گئی۔ رب کہتا ہے ہاں میں چاہتا ہوں اب تیرے اندر میں نہ رہے۔ باری تعالیٰ پھر کیا کرے؟ اس نے کہا اب میں نہ کہہ، اس لیے کہ تو نے مجھے رحمان بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تیری عبادت قبول کر۔ باری تعالیٰ راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کہ جب تو ایاک اعبد کہے گا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ، اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو پھر جب تو میں کہے گا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو پھر میں دیکھوں گا کہ میری عبادت کرنے والا ہے کون، جو کہتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے جب تو میں کہہ کے میرا ذکر کرے اور میری عبادت کا ذکر کرے تو میری نظر تیرے پاپوں پہ جائے، تیری دھوکہ دہی پہ جائے، تیری نافرمانی پہ جائے، تیری کوتاہیوں پہ جائے، تیری طرح طرح کے گناہوں پہ جائے، اور جب تو کہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو تیرے میں کے اندر میں غرور بھی دیکھوں، تکبر بھی دیکھوں، اور پھر اس کے ساتھ تیرے گناہ بھی دیکھوں، تیرا کم تولنا بھی دیکھوں، تیرا جھوٹ بولنا بھی دیکھوں، تیری دھوکہ دہی بھی دیکھوں، تیری ماڑوں کے زمینوں پہ قبضہ کرنا بھی دیکھوں، تیرے طرح طرح کے پاپوں کو دیکھوں، تو ہو سکتا ہے جب تو کہے ایاک اعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو میں کہوں اس کی عبادت کو دھتکار، مجھے تیری عبادت نہیں چاہیے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں تیری عبادت کو رد کر دوں۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا کروں؟ کہ اس نے پھر خود ہی سکھایا۔ دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہے، بڑا کوئی اپنی مجلس کی آداب خود سکھاتا ہے؟ خود ہی سکھا رہا ہے، کیسے آداب ہیں اس کی بارگاہ کی، خود سکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں میری طرف آنا ہے تو اب میں گھر چھوڑ کے آ، ہم بن کے آ، اور کیا کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ اس میں راز کیا ہے؟
اس نے کہا اس میں راز یہ ہے کہ بندے جب تو ایاک نعبدو کہے گا تو اس میں اکیلا تو ہی نہیں، ایاک نعبدو کہے گا تو اس میں اکیلا تو ہی نہیں بلکہ تیرے اس نعبدو میں تو بھی ہے، تیرے ساتھ تیرا امام بھی ہے۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرا امام بھی ہے، تیرے ساتھ تیرے مقتدی بھی ہے۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ تیرا استاد بھی ہے، تیرے ساتھ تیرے شاگرد بھی ہے۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں بلکہ تو بھی ہے، تیرے ساتھ تیرا پیر بھی ہے، تیرے مرید بھی ہے۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں بلکہ تیرے ساتھ وہ بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کے مجھے سجدے کرتے ہیں۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں ہے بلکہ تیرے ساتھ میرے برگزیدہ بندے بھی شامل ہیں، میرے زاہد بھی شامل ہیں، میرے متقی بھی شامل ہیں، میرے اتقیاء بھی شامل ہیں، میرے اصفیاء بھی شامل ہیں، میرے غوث کتب ابدال بھی شامل ہیں۔ ارے صرف تو ہی نہیں، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا مہر علی بھی شامل ہے، میرا داتا علی حجویری بھی شامل ہے، میرا فرید الدین گنج شکر بھی شامل ہے، فرید الدین عطار بھی شامل ہے، نظام الدین اولیاء بھی شامل ہے، مختار تاقی بھی شامل ہے۔ اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا معین الدین چشتی اجمیری بھی شامل ہے۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا عبد القادر جیلانی بھی شامل ہے۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا جنید بغدادی بھی ہے، میرا سری سکتی بھی ہے، میرا فضیل ابن عیاض بھی ہے، میرا بشر الحافی بھی ہے، میرا حسن بصری بھی ہے، میری رابعہ بصری بھی ہے۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا مالک بھی ہے، میرا احمد بن حنبل بھی ہے، میرا شافعی بھی ہے، میرا ابو حنیفہ بھی ہے۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا نسائی بھی ہے، تیرے ساتھ میرا بخاری بھی ہے، تیرے ساتھ میرا مسلم بھی ہے۔ اکیلا تو ہی نہیں، تیرے اس نعبدو میں میرا علی رضا بھی شامل ہے، ارے میرا علی رضا نقی بھی شامل ہے، علی تقی بھی شامل ہے، موسیٰ کاظم بھی شامل ہے، جعفر صادق بھی شامل ہے، ارے باقر علی بھی شامل ہے، زین العابدین بھی شامل ہے۔ تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا حسین بھی ہے، میرا حسن بھی ہے، میرا علی بھی ہے، میرا عثمان بھی ہے، میرا عمر بھی ہے، میرا صدیق بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا پیارا محمد بھی شامل ہے۔ اے بندے جب تو نعبدو کہے گا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو میری نظر تیرے سجدوں پہ نہیں جائے گی، محمد کے مکھڑے پہ جائے گی۔ ارے جب تو ایاک نعبدو کہے گا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں تیرے سجدے کو نہیں دیکھوں گا بلکہ کربلا میں تلواروں کے سائے میں جو حسین نے سجدہ کیا تھا اس سجدے کو دیکھوں گا۔ اس لیے اس اکیلا نعبدو میں تو نہیں ہے بلکہ تیرے ساتھ میرا وہ جو گزر گئے وہ بھی شامل ہے، جو قیامت تک آنے والے وہ بھی شامل ہے۔ ان عظیم لوگوں کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اب تو نے مجھے رحیم بھی کہا، رحمان بھی کہا، اور میں چاہتا ہوں اب میں تیرے سجدے کو کوئی نہ کوئی موڑ ڈال، تیری عبادت کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں۔ اس لیے تو نعبدو کہہ، نعبدو کہہ۔ اور باری تعالیٰ اس میں کیا راز چھپا ہے، اور اس میں ایک اور راز ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ دوسرا، تو صرف اپنی زبان سے عابدو کا کلمہ نہ کہہ، تیری زبان میری عبادت نہ کرے، بلکہ دوسرا راز یہ ہے کہ تیری زبان، تیری آنکھیں، تیرا پیشانی، تیرے جسم کا انگ انگ، پورا جسم سراپا عبادت بن کے کہے نعبدو، ہم تیری عبادت کریں۔ یعنی تیرے پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک تیرے سارے اعضاء مل جائیں، اور وہ مل کر جب میرے حضور پیکر عبادت بنے اور پیکر بندگی بنے، اور میری عبادت کا وہ
मलका उन्हें नसीब हो जाए तो जब इस मुकाम पे पहुंच जाए तो फिर या का नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। तो फिर देख मेरे महबूब ने फरमाया था कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो फिर जब तू तेरा जिस्म सरापा इबादत बन जाएगा तो फिर मैं तुझे मेराज नसीब करवा दूंगा, तुझे मेरी मेराज मिल जाए। एक तो राज ये, दूसरा राज ये हो गया कि इसमें बंदा तन्हा नहीं होता, इसमें जमी जो हो गए वो भी और क़यामत तक जो आने वाले हैं वो भी शामिल होते हैं। इसलिए रब चाहता है कि मैं तुम्हारी इबादत को कबूल कर लूं। उसके बाद कहा इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब कहा जब मदद मांगने की बारी आए तो फिर भी अकेले ना आ जाओ, कुछ तलब करने की बारी आए तो फिर भी अकेले ना आओ, बल्कि इकट्ठ करो। यहां से मैं आपको इसाले सवाब की शरई हसीयत बताने लगा। ये कुल पे जो आप इकट्ठ करते हैं, चेलम पे इकट्ठ करते हैं, बरसी पे इकट्ठ करते हैं, लोगों को बुलाते हैं या नहीं बुलाते? और लोग कहते हैं कहाँ लिखा है लोगों को जमा करना? उनको बताएं कि ये सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 में लिखा है कि कहता है कि जब मदद करनी चाहो, मदद मांगना चाहो मुझसे तो तन्हा न मांगो, लोगों को इकट्ठा कर लो, ताकि जिसके लिए तुम मांग रहे हो, जिसके लिए तुम मांग रहे हो, ताकि उसे बख्शिश का मुजदा सुना दिया जाए। आप कहेंगे इसकी मजीद दलील, तो आओ इसकी मजीद दलील जनाजे से ही देता हूं। और वो हदीस तकरीबन सबको आती है, बहुत बड़ी हदीस है तो आप सबको आती है तकरीबन। आप जनाजा में जब जनाजा पढ़ते हैं तो तीसरी तकबीर के बाद एक दुआ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? ये असलन हदीस है, दुआ तो है ही। ये रब्बी जालनी, ये तो कुरान की आयत है, मगर सना जो आप पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है। आगे आप जो तस्बीह पढ़ते हैं, रुकू में जाते हैं तो रुकू में जाके कहते हैं, अब यहां पे आके उसने गुंजाइश दी है किस चीज की? क्या अब झुका है ना, तो जब झुक जाएं तो वहां कहता है हाँ अब रांझा राजी कर ले, अब कह ले सुभान रब्बी अल अज़ीम, अब कह के मेरा रब बड़ी अजमत वाला है। अब फिर जूही सीधा हुआ, ये भी हदीस है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हाफिज़ अला उम्मती अर्बईन हदीसन फी अम्र दीनिहा बासहुल्लाहु फकीहा यौमल क़ियामा शाफ़िअन व शहीदा, कि जिस मेरी उम्मत में से जिस किसी ने भी 40 अहादीस मेरी जुबानी याद कर ली, जिसका ताल्लुक दीन के आमूर से हो, तो अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे मुफ्ती बना के उठाएगा, फकीह बनाएगा। यानी बाद अज अंबिया जिनका सबसे बड़ा दर्जा होगा वो मुफ्ती का होगा, वो फकीह होगा। तो मैं उसकी शफाअत भी करूंगा और उस पर गवाही भी दूंगा। तो आप देखें कि आम रूटीन में तो आपको शायद आपके माइंड में आए कि आपको हदीसें आती हैं या नहीं आती, लेकिन आज मैं आपके लिए उकदा आसान कर रहा हूं कि चले उस 40 के ज़िमरे में कुछ ना कुछ तो आती है ना, सना आपको आती है, ये भी हदीस है। सुभान रब्बी अल अज़ीम, ये भी हदीस है। उसके बाद आप खड़े होते हैं, तो आप जब खड़े होते हैं रकू से, ठीक है, कोमा की तरफ जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? सामी अल्लाह। अब ये भी हदीस है। और उसके बाद अब झुके थे तो क्या कहा था? सुभान रब्बी, रब्बी कहा था। मगर जब खड़े हो गए, जब बंदा खड़ा होता है तो कहा यहां गरूर आ सकता है। अब यहां पे फिर कहा रब्बाना लकल हम्द, रब्बी नहीं कहा, यहां फिर रब्बाना कह दिया। फिर सजदे में गया और फिर सजदे में अब हर कुछ ही गया,
ہائے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی میں مار دی اور اس کے حضور جھک گیا اور پیشانی اس کے حضور جھکائی، کہا اب کہہ لے، پھر کہہ لے سبحان ربی الاعلی، پھر ربی کا۔ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ گنجائش دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری نماز میں جہاں کہیں بھی اس نے بات کی ہے وہاں پہ اس نے کہا جب بھی بات کرنی ہے تو ہم بن کے کرنی ہے میرے ساتھ۔ تو یہ تو ایک الگ فلسفہ ہے، لیکن میں جو آپ کو ایاک نستعین کے اوپر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ تیسری تکبیر میں ایک دعا مانگتے ہیں، جنازے میں مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ وہ کیا ہے جی؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اب یہاں تک الآخر، یہاں تک۔ اب ہر ایک کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا۔ اللہم اغفر لحینا، نا میتنا، یہ نا ہے نا جو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ہمارے، یعنی جو ہم میں سے زندہ ہیں۔ یہ نہیں کہا میں زندہ ہوں مجھے بخش دے، نہیں، اب جمع کی ضمیر لگائی اور کہا کہ نہیں، اب اس جس کو تو بخشوا رہا ہے اس کی بخشش کا آخری وقت ہے، اس کے لیے آخری دعا کر رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی بخشی دو۔ اور وہاں بھی کیا کہ جو ہمارے زندہ ہیں انہیں بخش دے، جو ہماری میت ہو گئی، یعنی جو باپ دادا پردادا نسل در نسل حضرت آدم علیہ السلام تک جو تجھے ماننے والے ہیں جتنے چلے گئے، ہر ایک کو بخش دے۔ اب کوئی باقی بچا؟ یہاں سارے آگے نا جی، زندہ بھی آگے، حیانہ میں سارے آگے نا، میتنا میں جو فوت ہو گئے تھے وہ سارے آگے۔ بات تو مکمل ہو گئی تھی مگر یہاں ختم نہیں کیا۔ کیا کہا جی آگے؟ شاہدینا، جو حاضر ہیں، جو موجود ہیں، وغائبنا، جو غائب ہیں، جو حاضر نہیں ہو سکے، کوئی اپنی دکان پہ رہ گیا، کوئی اپنے محلے میں رہ گیا، کوئی ادھر رہ گیا، کسی کو نہیں پتا تھا وہ جنازے میں نہیں پہنچ سکا، مولا جو نہیں آئے انہیں بھی بخش دے، جو آگے انہیں بھی بخش دے۔ اس کے بعد اب مزید جو ہمارے لڑکے ہیں، اب دیکھیں راز کی بات، جو مذکر ہیں انہیں بھی بخش دے، جو لیڈیز نہیں آئی، خواتین جو جنازے میں شامل نہیں ہو سکی انہیں بھی بخش دے، جو ہمارے چھوٹے ہیں انہیں بھی بخش دے، جو ہمارے بڑے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہی دعا تھی، وہاں حاضر میت کی بات کی اور جو زندگی والے ان کی بات کی، سارے آگے تھے مگر پھر صنف بھی گنوائی، پھر جو موجود ہیں وہ بھی گنوائے، جو غائب ہیں وہ بھی گنوائے، مگر سب کے ساتھ نا لگا کر ایک پیغام دے دیا کہ یاد رکھو اکیلے تم دعا کرتے تو شاید نہ بخشدا، مگر اب چونکہ تم نے ان کو بھی شامل کر لیا جو فوت ہو چکے آدم تک، تو اب کسی نہ کسی کی لاج تو رکھوں گا نا، کسی نہ کسی کی لاج تو رکھوں گا نا، کسی کی وجہ سے تو بخشوں گا نا۔ اور پھر تم نے یہ بھی کہہ دیا جو موجود ہیں انہیں بھی بخش دے، جو نہیں ہیں وہ انہیں بھی بخش دے، تو ہو سکتا ہے کوئی میرا کتب ابدال ایسے بھی ہوں اور ان کی وجہ سے میں تمہیں بھی بخشتا ہوں، جس کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں اسے بھی بخشتا ہوں۔ تو اس لیے قرآن نے قاعدہ دیا کہ لوگوں جب بھی چاہتے ہو کہ تمہیں بخشش کا مجدہ سنایا جائے، اس کی مدد تمہارے اوپر اترے، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی عطا، اس کی کرم نوازی، اس کی بخشش، اس کی رحمت، اس کی عطائیں تمہارے اوپر ہر وقت جو ہے وہ بارش کی طرح برستی رہے، اگر تم چاہتے ہو یہ سارا کچھ تمہیں نصیب ہو تو پھر میں سے نکل کر ہم کی لڑی میں پرو جاؤ، دیکھو رب تمہیں نوازتا ہے یا نہیں نوازتا۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟
آج جس چیز کے اوپر اشد ضرورت ہے، اور میرے خطبہ جمعہ جو ہے پچھلے تقریباً 3-4 مہینوں سے جس ٹاپک پہ چل رہے ہیں وہ یہی ہیں، سورۃ الروم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کے ضمن میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے پوری انسانیت کو کس کے اوپر پیدا کیا؟ فطرت اسلام پر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمام جمیع لوگوں کو فطرت پہ پیدا کیا، اور فطرت وہ کون سی ہے؟ اسلام۔ اور فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، یاد رکھو کہ اللہ کی تخلیق کبھی بدل نہیں سکتی۔ اور حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اسے نصرانی، یہودی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے یہودی اور جو عیسائی تھے ان کے نقصان کی وجہ بیان کی کہ وہ تباہ کیوں ہو گئے، تباہ کیوں ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارحون، کہ ان میں سے ہر کوئی وہ تباہ کیوں ہو گئے کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے اور چھوٹے چھوٹے فرقوں میں جو ہے وہ فرقہ بندی میں پڑھ کے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے۔ اور کل حزب بما لدیہم فارحون، یہی لفظ اللہ رب العزت نے سورۃ المومنین، یہ 23واں سورہ ہے، یہ 30واں سورت ہے اور 21واں پارہ ہے، یہ 18واں پارہ ہے، 23ویں سورت ہے، اور 23ویں سورت کی جو ہے آیت نمبر 53 ہے، وہاں آیت نمبر 32 ہے۔ سیم یہی لفظ اللہ رب العزت یہاں لے کے آئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو فرقہ واریت میں کیا کیا؟ مخالفت میں پڑ گئے، اختلاف نہیں کیا، مخالفت میں پڑ گئے، ایک دوسرے کو کاٹنے لگ گئے۔ فتقطعوا کے لفظ استعمال کیے قرآن، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے لگ گئے۔ اور آگے جا کے فرمایا کل حزب بما لدیہم فارحون، وہی لفظ استعمال کیے کہ ان میں سے ہر گروہ اسی پہ اتراتا تھا کہ میں ہی حق پہ ہوں، میں ہی حق پہ ہوں۔ رب نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں اپنی عبادت جو اس کی جو ہے معراج پہ لے جاتی ہے مومن کو، اس میں کہا کہ لوگوں میں بن کے نہ آنا، ہم بن کے آنا، میں تمہیں نواز دوں گا۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ رب نے کہا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ در گروہ ہو گئے، یہ یہود و نصارہ کی بات بیان کی کہ یہ یہود و نصارہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالے اور گروہ در گروہ ہو گئے، فرقہ واریت میں پڑ گئے، اور ان میں سے ہر گروہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں۔ کیا آج ہم اسی میں نہیں ڈوبے ہوئے؟ امت کا شرازہ نہیں بکھر گیا؟ ہم تباہی کے دانے پہ نہیں آ گئے؟ جب تک پوری امت سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کے ضمن میں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو جاتی، میں سے نکل کر ہم میں نہیں آ جاتی، تب تک یاد رکھو سرخروئی نہیں ملنے والی، تب تک بلندی نہیں ملنے والی، تب تک کامیابی نہیں ملنے والی۔ کامیابی کی ایک ہی صورت ہے، وہ اللہ رب العزت نے کس میں بیان کی؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بیان کی۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 3 ہے، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ایک سمندر میں جا رہے ہیں،
اور ایک کشتی ڈوب رہی ہے، کشتی میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، اور پاس سے ایک بحری جہاز گزرتا ہے اور وہ ایک لمبی رسی پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بچ جاؤ تو اس رسی کو تھام لو، تم چاہتے ہو کہ بچ جاؤ تو اس رسی کو تھام لو۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ وہاں پہ کوئی یہ ماسٹر صاحب کہے گا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ جو ہے وہ مجوسی ہے؟ وہاں تو ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ ایک رسی کے اوپر سارے مجتہد ہو جائیں گے، اکٹھے ہو کے اس رسی کو تھام لیں گے کہ جان بچ جائے۔ رب کہتا ہے جان بچانے کے لیے تم رسی کو تو پکڑتے ہو، ایمان بچانے کے لیے رب کی رسی کو نہیں پکڑتے، اس کے فرامین کو بچانے کے لیے ایک رسی کو نہیں پکڑتے، مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے ایک رسی کو نہیں پکڑتے۔ یہاں تم تفرقوں میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ جو ہے وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے ہم کب اس جو ہے چکر سے نکلیں گے؟ کب اس چکر سے نکلیں گے کہ ہم کہیں یہ مسلمان، یہ حضور کا امتی ہے؟ کب اس چکر سے نکلیں گے؟ اور وہ جو عظیم لوگ ہیں جن کی ہم پیروی کرنے والے ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے رستے پہ چلتے ہیں، انہوں نے تو کبھی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا۔ میں اہل سنت سے باہر نہیں جاتا، کوئی اور بندہ ناراض نہ ہو جائے، ہم اپنے اہل سنت کے اندر ہی رہ جائیں۔ تو حضرت حالات ہمارے یہ ہیں کہ ہم تو کیا، ہم اگر کسی کے پیر صاحب کوئی بات کہہ دیں اور کوئی بندہ ان پیر صاحب کی بات سے اختلاف کر لے تو وہ سمجھتا ہے یہ بندہ کافر ہو گیا۔ حالات ہمارے یہ ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر پیر ہو اور شریعت کا پابند بھی ہو، صاحب طریقت بھی ہو اور صاحب شریعت بھی ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا، اور نہ آج تک میں نے اپنی طالب علمی زمانے میں اور آج تک یہ پڑھا ہے کہ کسی صوفی نے، کسی پیر نے کہا ہو کہ جو میں نے کہا ہے وہی حق ہے، باقی کوئی حق نہیں۔ کسی نے نہیں کہا۔ تو پھر اگر وہ نہیں کہتے تو پھر ہم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ ہم کی لڑی میں پرو لینا چاہیے اپنے آپ کو یا نہیں؟ اختلاف کس چیز کا ہے؟ سارا رولا روٹی دا۔ اور اس رولے نے آج کی نیو جنریشن کو خدا کی عزت کی قسم دین سے دور کر دیا۔ میں نے پچھلے یا اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم تو ابھی اپنے پونچے اوپر رکھنے ہیں یا نیچے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کرنا، ہاتھ یہاں باندھنے، یہاں اس چکر سے نہیں نکلے۔ اور ہماری نیو جنریشن جو ہے یونیورسٹی گوئنگ گرلز اینڈ بوائز جو مسلمان ہیں وہ دیریے ہو رہے ہیں، وہ دین ہی چھوڑ رہے ہیں۔ 1.25 کروڑ سے زائد مسلمان جوان بیٹیاں اور بیٹے، انہوں نے دین کا انکار کرنا چھوڑ دیا، اللہ کا انکار کرنا چھوڑ دیا۔ وجہ یہ ہے کہ آگے سے جواب منبر سے حضرت کیا ملے گا؟ اگر کوئی سوال کر لیتا ہے، سوال کرتا ہے تو جواب آگے سے ملتا ہے، تو درسیات پڑھی ہے؟ جا پہلا درسیات پڑھ گیا۔ کوئی جس نے داڑھی نہیں رکھی اس سے جواب سوال کیا، تو جا پہلا داڑھی تے رکھ گیا پھر میرے نال سوال کری۔ اب اگر جواب منبر سے سوال کرنے والے کو یہ مل جائے گا تو وہ کہے گا بابا میں پھر اسی حال میں اچھا ہوں، پھر دور ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مگر اللہ والے جتنے اللہ والے ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی کو اپنے سے دور نہیں کیا، کسی کو دور نہیں کیا۔ ایک مثال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دے کے اجازت چاہتا ہوں آج، اور پھر انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ
موضوع کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اسی آیا مبارکہ کے ضمن میں، وہ یہ کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، آقا کی بارگاہ ہے۔ صحابی کا عمل کیا ہے؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا، ماسٹر صاحب کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی عمل نہیں کرتا، صرف عمل ایک ہے، شراب پیتے ہیں۔ کئی دفعہ حد جاری ہوئی، کئی دفعہ حد جاری ہوئی۔ ادھر حد جاری کی حضور نے، کوڑے مارے شراب پینے کی وجہ سے، خود تھوڑی دیر باہر نکلے، ساتھ جو بیٹھے تھے صحابہ، ان میں سے کسی نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو تجھ پر، کہ تجھ پہ حضور نے کتنی دفعہ حد جاری کی ہے، تو اس شراب کو چھوڑتے ہی نہیں۔ یہ جملے میرے آقا کے کانوں میں پڑے، آقا بھاگے ہوئے واپس آئے، فرمایا خبردار اس شخص پہ لعنت نہ بھیجو، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ پلے کچھ نہیں ہے، حد جاری ہوتی ہے، اور حد کب جاری ہو رہی ہے؟ اور ایک اور کسی کے مائنڈ میں یہ بات آئے اور کوئی یہ کہ جی نہیں وہ ہو سکتا ہے مجنون ہوں، مجذوب ہوں، بھائی بابا مجذوب ہوتے تو اس کے اوپر حد جاری، کیونکہ مجذوب اور مجنون کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اگر لاگو نہ ہوتی تو پھر حضور ان کو کوڑے نہ لگواتے، حد جاری نہ کرواتے۔ حدیں جاری ہوئی، لفظ ہیں حدیث میں، حدیں جاری ہوئی کئی دفعہ۔ اٹ مینز کہ عاقل بھی تھے، بالغ بھی تھے، سمجھدار تھے، مگر وہ لت لگ گئی تھی اور پڑ گئی تھی۔ اور حرمتیں جو ہے وہ شراب کے بعد کا معاملہ ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی، مگر میرے آقا نے یہ نہیں کہا اٹھ کے میری بارگاہ سے نکل جا، تجھے پہ میں حد جاری کرتا ہوں، تو بار بار یہ کرتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا بھی ہے، یہ ٹھیک ہے، اگر اس نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ اس کا عمل ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، مگر ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو دھتکار تو نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں یہ داڑھی منڈا رب کو کتنا پسند ہو۔ وہ ایک داڑھی منڈا گیا تھا کہاں پہ؟ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ۔ آپ جو داڑھی منڈواتا تھا اسے ملاقات نہیں کرتے تھے، تو ایک داڑھی منڈا چلا گیا، دھتکار دیا، لوگوں نے کہا بھی واپس چلے جاؤ۔ جب پتا چلا بھاگے ہوئے گئے اور کہا اقبال تو کدھر جاتا ہے؟ کہا میری داڑھی نہیں، کہا تیرے اندر داڑھی ہے۔ ان لوگوں کا تو طریق یہ تھا۔ بابا فرید گنج شکر، ان کے علاقہ میں ایسا ہوا، ان کے علاقہ میں ساتھ ہی پاک پتن کے پاس آپ کسی گاؤں میں گئے، وہاں ایک ایسا شخص تھا جو چوریاں کرتا تھا۔ وہ جس پیر کے پاس جاتا انہیں کہتا بھی بابا جی گل سدھی جی میں چوری نہیں جی چھڑنی، چوری نہیں جی چھڑنی، بیعت کرنا جی کر لو۔ اب یہ طریق ہے، اور یہ طریق نبوی ہے جس میں بابا فرید نے بات کی، طریق نبوی ہے کہ حضور ہیں، حضور کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں آقا میں چوری بھی کرتا ہوں، ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، اپنے گناہ گنوائے، یہ چھڑ نہیں سکتا، کوئی ایک دسوں میں چھڑ چھڑا بس، باقی نہیں چھڑ سکتا۔ میرے آقا نے انہیں دھتکارا نہیں کہ تیری اتنی جرت کہ میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا بس تو جھوٹ نہ بولا کر، تو جھوٹ نہ بولا کر۔ رات کو اٹھا، شراب پینے لگا، دل کیا، ہوا کیا؟ ادھر ہاتھ میں جام لیا ہے، ادھر پینے لگا، خیال آیا اگر پیتا ہوں، اگر نہ پی لیتا ہوں اور حضور سے جھوٹ بولوں گا تو حضور نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر سچ بولوں گا تو حد لگ جائے گی۔ چوری کرتا ہوں تو حضور نے پوچھا بھی چوری کی ہے تو جھوٹ بولا تو حضور سے بے وفائی ہو جائے گی، وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور اگر سچ بولا تو حد جاری ہو جائے گی۔ کرتے کرتے شراب بھی گئی، بدکاری بھی گئی، چوری بھی گئی،
जो गुनाह थे सारे गए, और सुबह जाके आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका एक झूठ छोड़ने की वजह से मेरे सारे गुनाह रब ने छुड़ा दिए। इसी तरह बाबा फरीद के पास वो आ गया, कहा बाबा जी बड़िया कोल गया, उन्हें कहा भाई नहीं, जदों तक तू चोरी नहीं छड़दा उदों तक तन्नू बैत नहीं करना। बाबा जी ने कहा ये मेरे हजरत पीर मेरे अली शाह साहब के साथ भी ये वाकया आया। उसने कहा था, एक ताजर था, उसने कहा था मैं शराब नहीं छोड़ सकता। वाकयात मिलते जुलते। इन्होंने कहा ठीक है, फिर गल एक मेरे नाल वादा कर, हथ मेरे विच देने ही हथ, चोरी करदा रह पर मेरे सामने ना कर, चोरी करदा रह पर मेरे सामने ना करी। अब हाथ हाथ में दे दी और वादा कर लिया, बैत ले ली। जब बैत ले ली तो रात का पिछला पैर हुआ तो वही जिसने वादा लिया था कि मैं आपके सामने चोरी नहीं करूंगा मगर करूंगा जरूर, उसके हमसाए कई दिनों से बाहर गए हुए थे, उसको जो है चोरी की आदत थी। रात को ऊपर से छत उतारता है, गांडे पे पुराना जमाना आया, छलांग लगा के नीचे उतरता है, जो ही नीचे लटकता है तो नीचे से बाबा फरीद पकड़ लेते। दूसरे घर जाता है तो बक्से को हाथ डालने लगता है तो फिर पकड़ लेता है। कहते हैं हजरत उस वक्त मना कर देते, कहा अब तूने देख लिया है, अब तू चोरी नहीं करेगा। इसलिए अजीज मन, हमें पहले करीब तो करने दे बंदू को, जब करीब हो जाए तो फिर उन्हें कहिएगा ये न कर, ये न कर, ये न कर। और तेरा तरीका ऐसा होना चाहिए कि कहा कि तेरा अमल ऐसा होना चाहिए कि तेरी सूरत ऐसी हो कि तुझे देखें तो रब याद आ जाए, तेरे अमल को देखें तो उन्हें आखिरत याद आ जाए, तेरी सोहबत में बैठे तो उनकी जिंदगी बदल जाए। बजाय इसके कि हम फतवे लगाएं, आओ इस इय्याका नाबुदू के जो है तरीक को अपनाएं और एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम दे, एक दूसरे के करीब करें, ताकि ये नफरतें बड़ी फैल चुकी हैं और उम्मत इस वक्त जो है फिरका वारियत की दलदल में दरस चुकी है। हमें मोहब्बत का दर्स देना है और कुरान के इस पैगाम पे हमें इकट्ठा होना है। हर किसी को मोहब्बत का पैगाम दो, हर किसी को करीब करो। हो सकता है आपकी कुर्बत ही उसके लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन मतीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ पढ़ा समझा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।